إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہمہ قسم کی بڑیائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص انگنت لاکھ تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر امامنا فی الجنہ آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں اہل بیت صحابہ کرام محدثین اعظام امت مسلمان کے لیے حضرات دین احباب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے. یاد رکھیں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے. جو چیز میرے اللہ نے بنائی ہے اس چیز نے ختم ایک دن ضرور ہونا ہے. کسی کا اس دنیا کے اوپر رہنا گارنٹی کے ساتھ اپنی ضمانت دے کے بندہ ایک سانس نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ ایک لمحہ زندہ رہ سکتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ ہم اپنی زندگی کے ہم اپنے وجود کے سب سے بڑے دشمن ہم اپنے آپ. ہم لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی کمیوں کو جو اپنی کوتاہیوں کو جو اپنی غلطیوں کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادات حسنات کو کرتا ہے. کامیاب بندہ یہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نے کبھی سوچا ہو میرے اندر یہ کمی ہے یہ کوتاہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. یہ زندگی کا پیریڈ یہ کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہے. یہ انتہائی مختصر وقت ہے. آج بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے اور پھر سامنے قبر ہے. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جوانی بھی دکھائے بڑھاپا بھی دکھائے. اس سے پہلے بھی قبر کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں میرا بندہ ہے شاید کہ اپنی غلطیوں کی ابھی بھی معافی مانگ لے اور مجھ کو راضی کر دے. جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو بحال کرتے ہیں جو میری اور آپ کی محبت اس قرآن مجید کے ساتھ کلام الہی کے ساتھ یا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہم سب کے سامنے عیاں ہے. زندگی کے اندر کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم ابو داؤد دیکھ ہی نہیں کہ کیسی ہے. پڑھنا دور کی بات ہے. ہم نے کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. پڑھنا کہاں دور کی بات. کبھی ہم دیکھ لیں کہ سنن نسائی کیسی ہے مشکات المصابی کیسی ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کیسی ہے فتح الباری کیسی ہے سنن ابن ماجہ کیسی ہے. ہم دیگر کتابوں کو پڑھنا تو دور کی بات ہے ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں پاتے. اتنی زندگی ہو گئی ہے احادیث کو سیکھنا دور کی بات ہے. کیا یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم حدیث سے محبت کریں. صرف ہم زبان سے جتنی باتیں کروا لی جائیں باتیں ختم نہیں ہوتی. عملی میدان کے اندر ہم سب پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں. باتوں میں سب سے اگلی صف میں نظر آتے ہیں. کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی زبانوں سے کم بولتے ہیں اور عمل پیارا دکھاتے ہیں. حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ سے بخاری کے راوی ہیں اور صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہے کہ تابعین یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے
زیادہ قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کبھی بھی میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا وہ کسی کے ساتھ فضول باتیں کر رہا ہو اور بیٹھا ہوا اپنا وقت ضائع کر رہا ہو. میں نے یا صحابہ کرام کو دیکھا ہے یا وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کی زبان سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بن رہی ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ کتنے ہم پہاڑ اوپر دیکھتے ہیں، اس سے کئی پہاڑ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے میووں کا کام کیا اس کے نیچے موجود ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے سونے کے پہاڑ دے دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ ان ساروں کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر لو، اس کو پڑھ لو، فرماتے ہیں کہ یہ کئی پہاڑ سونے کے، ان کو خرچ کرنا اللہ کے راستے کے اندر ثواب اور اجر کا باعث ضرور ہے، لیکن اتنے اجر کا سبب اور باعث نہیں ہے کہ جو بندہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بار پڑھا. تو کتنے افسوس کی بات ہے، محدثین کرام نے کتنی محنت کر کے احادیث کی کتب کا مجموعہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا، ہم اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں اپنی زندگی کے معاملات بہت زیادہ ہیں. یاد رکھیں کہ زندگی کا پیریڈ کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہے، یہ مختصر زندگی ہے. یہ یاد رکھیں کہ مٹی کے ہم بلبلیں، پانی کے اندر ایک بلبلا بنتا ہے، اس کی کتنی زندگی ہوتی ہے، چند سیکنڈ کے وہ بنتا ہے، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے پوری دنیا کے جن اور انسان بھی میں اس بلبلے کو دوبارہ نہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی تلاش کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ پانی کے اندر مل گئے. تو میں اور آپ بھی مٹی کے بلبلے مٹی سے بنائے گئے ہیں. جب مجھے اور آپ کو بھی قبر کے اندر ڈال دیا جانا ہے، پھر مٹی ہو جانا ہے، پھر تلاش کرتے رہیں، مٹی کے اندر سے انسان نہیں بنتا. ہماری میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میرا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے وہ تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے ذکر کیا کیا ہے. ہم نے آپ کو پیدا ایک گندے دوچڑے سے کیا ہے اور تو بڑا نواب بنا پھرتا ہے، میرے قرآن کے قریب نہیں آتا. اپنی پیدائش تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، ایک سانس بھی اپنی گارنٹی کے ساتھ، اپنی دولت کے زور پہ، اپنی شہرت کے زور پہ، اپنی جائیداد بینک بیلنس اور اپنی کوٹھیوں کے زور پہ حاصل نہیں کر سکتا. تو ہے محتاج میرا اور میرے سامنے اپنی نواب گیری نہیں پاتا. ایک مثال کو دے کے بات کو واضح کرتا ہوں کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور وقت ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے وقت. جو میں اور آپ نہ وقت کی قدر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس سورج نکل آیا، غروب ہو گیا، دوبارہ چاند آ گیا، ستارے آ گئے، دوبارہ سورج نکل آیا، پھر چاند ستارے، دن گزرتے گئے ہیں اور دن گزر گئے ہیں، دنوں نے پھر بھی گزر جانا ہے. بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے دل کو برائیوں سے، نفرت سے، تجاوز سے، حسد سے، کینے سے پاک کر لیتا ہے. جس طرح اوپر کپڑے صاف پہننا پسند کرتا ہے، اس طرح اپنے جسم کو پاک کرتا ہے. ایک بندہ انسانہ کسان بندہ ہے. آپ ذرا دیہاتی لوگ کے بندے ہیں، اس طرح کی مثال دیتا ہوں. ایک کسان بندہ ہے، کسانوں سے پہلے راتوں کو اٹھ کے اپنی زمین میں جا کے پانی لگاتا ہے، اور پھر گرمیوں کے دن ہو تو گرمیوں میں دن کے وقت پانی لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے، دانے ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کھاد دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، یا سردیوں کی راتیں ہوں تو پھر بھی کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اس بندے کو کہے کہ یار تو بیوقوف ہے، تجھے میں روزانہ دیکھتا ہوں تو فجر سے پہلے اٹھ کے اپنی نیند کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے سکون کو خراب کرتا ہے، تو جاتا ہے جا کے پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کو بیچتا ہے اور تو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا، یہ مہینہ ہو گیا ہے تجھ کو دیکھتے ہوئے، تو روزانہ جاتے ہیں تیرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں ہوئے، کبھی کوئی فروٹ کے شاپر ہو، کوئی سبزیوں کے شاپر ہو، کوئی دولت ہو، کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. یہ بندہ خاموش ہو کے گزر جائے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے ابھی رزلٹ نہیں آیا، ابھی محنت کا نتیجہ نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد اس محنت کا جو ثمرہ اور پھل نکلنے والا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے آ جانا ہے. اسی طرح ایک بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ
اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ اس بندے کو کہے کہ یار تو بیوقوف ہے، اپنا اٹھا کے وقت ضائع کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، نہ سردی کا خیال کرتا ہے نہ گرمی کا خیال کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم آ رہا ہو تجھے کوئی چور اور ڈاکو تجھے لوٹ کے لے جائے، صبح تو اندھیرے میں اٹھ کے مسجد کو آ رہا ہوتا ہے، تو اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھا تھا، تو پاگل ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تجھے ملتا کیا ہے؟ مسجد کے اندر نہ آیا۔ یہ بندہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کی ابھی رزلٹ کا وقت نہیں آیا، بلکہ اس کا رزلٹ کا وقت جو ہے وہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ یہ لوگوں کے کانوں کی پرواہ نہیں کرتا، یہ لوگوں کی چین گوئیاں اور باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مقصد اور مشن دنیا کو راضی کرنا نہیں بلکہ اس اللہ خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے۔ عربی کا بھی ایک محاورہ ہے، تعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی کبرہ، چھوٹی عمر کے اندر بڑا بندہ محنت کرتا ہے، محنت کوشش کرتا ہے تاکہ بڑھاپے میں جا کے اس کو سکون ہو جائے۔ بندہ جوانی کے اندر اپنی شادی کے بعد اپنے بچوں کی کتنی پرورش کرتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بڑھاپے میرا سہارا بنے، مجھے میرے دستے بازو میں لے کے بندہ صغر کے اندر محنت کرتا رہتا ہے، چھوٹی عمر میں محنت کرتا رہتا ہے، سفید بال آنے سے پہلے اپنا بندہ سہارا بنانا چاہتا ہے، تو یہ محنت کرتا رہتا ہے۔ تعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی کبرہ، بندہ چھوٹی عمر کے اندر محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ اگلی والی زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے۔ اصل اس عبارت کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے، یہ صغر کی زندگی ہے، میری اور آپ کی دنیا کی کبر کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ صغر کی زندگی ہے۔ جو اس صغر کی دنیا کے اندر، جو اس صغر کی زندگی کے اندر محنت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل معاشر والی زندگی، کل کبر والی زندگی اللہ تعالیٰ اس کی آسان بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کی مین وجہ اور مین بنیاد یہ ہوتی ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اسے اپنے گھر میں آ کے اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے دیتا ہے، اسے قرآن کلام مقدس کھول کے پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوستی ختم ہو جاتی ہے، ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے کاموں میں لگا لیتا ہے جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، پھر ڈیروں پہ بیٹھ کے کبھی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی لڈو کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی کرکٹ کے میدانوں کے اندر فجر اور عصر کی نماز کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، کئی رات کے ٹورنامنٹ اس کی جوانی کو لے کے چلے جاتے ہیں، کئی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر انسان اپنے آپ کو 3 تار کو بڑا کرواتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع کے اوپر گانے بجانے کو عام کر کے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میری دوستی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، میری دوستی شیطان کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت کے اندر آپ اللہ کو بھی راضی کر لیں اور شیطان بھی راضی ہو جائے، یا شیطان راضی ہوگا یا پھر رحمان راضی ہوگا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آنکھوں کے زنا کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے گانے سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی حق تلفیاں کرتے ہیں، بہنوں کے حقوق کو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے اوپر، اپنے پاؤں کے ذریعے سے گناہ کے کاموں کی طرف ہمیشہ چل کے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر بندہ یہ کہتا ہے کل سے کوئی وظیفہ بتائیں میری دعا قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو ایسی آنکھوں کی ضرورت ہے جس نے کبھی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کا کام نہ دیکھا ہو۔ ہم اپنے موبائلوں کے اندر فلمیں لگا کے، ہم رسائیوں کے اندر، کمروں کے اندر، الگ کمرے اور روم کے اندر بیٹھ کے ہم اپنے والدین، دوستوں، اساتذہ اور اپنے بہن بھائیوں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس مالک سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے راتیں دی ہیں، اب تو راتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں، ان راتوں کے اندر اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کریں، اپنے اللہ کو منایا کریں، پتہ نہیں کون
ہماری اس دنیا کے اوپر آخری بات ہو. کون سا وقت ہے اس دنیا سے ہم چلے گئے؟ کون سا وقت ہے کہ ہم اس دنیا کو خیر بات کر دیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عرب کے بہت بڑے شہر، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اکٹھے چلتے ہیں کام کرنے کے لیے. فرمانے لگے یہ بتا کہ جو میں نے اس وقت میں، جو اس ٹائم میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر میں تیرے ساتھ چلا گیا تو پھر میں اللہ کی عبادت کیسے کروں گا؟ کہنے لگے کہ یہ عبادت تو کل کر لینا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے تو کل کی بات کرتے، مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اگلا سانس میں لیتا ہوں یا نہیں لیتا، تو کل کی باتیں کرتا ہے. جو آج کی عبادت میری رہ گئی ہے، اللہ نے آگے جتنی مرضی زندگی دی ہو، اس زندگی کے اندر اس کمی کو اور اس پیریڈ کو میں پورا اپنی کمی کو نہیں کر سکتا، میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا. آپ کے سان بندے کھیتی باڑی کرتے اور کچھ نہ اپنی زبان سے درود شریف پڑھا رکھا کریں، اپنی زبان سے اللہ اکبر پڑھا رکھا کریں، اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھا رکھا کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر امام شافعی رحمہ اللہ آئے. اب اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ان کے گھر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے کھانا تیار کیا گیا. کھانا تیار کیا گیا. ان امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کو بتایا ہوا میرا بہت پیارا اور نیک شاگرد میرا آ رہا ہے. انہوں نے کھانا بنایا، کھانے کے ساتھ ایک لوٹے کے اندر پانی بھی رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ پانی ساری رات گزر گئی، انہوں نے نیک کہا ہوا تھا، وہ پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا. کھانا بڑا سیر ہو کے کھا لیا. جب فجر کی نماز پہ گئے، پیچھے بیٹی نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پانی کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہ نیک کیسے ہو گئے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے، وہ نیک کیسے ہو گئے ہیں؟ جب گھر واپس آئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے تو اپنے شاگرد کے بڑے تذکرے کیے تھے، اس نے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی. بیٹی سے پوچھنے لگے آپ کو کس طرح پتہ لگا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے اس طرح پتہ لگا ہے کہ میں نے ایک لوٹا پانی کا وضو کے لیے رکھا تھا، انہوں نے اس کو نہیں چھڑا بلکہ سیر ہو کے کھانا کھا لیے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی سے ایک اپنے شاگرد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی اس طرح کہہ رہی ہے آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے دنیا کے اندر ابھی تک میری بڑے بڑے لوگوں نے دعوتیں کی ہیں، بڑے بڑے اچھے کھانے پکائے ہیں، لیکن اس طرح کا لذیذ کھانا میں نے پکا ہوا نہیں دیکھا. میں نے آج وہ لذیذ کھانے پکانے کے لیے مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں، اس کو لذیذ بنانے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ پوچھتے ہیں یہ کھانا لذیذ کیسے بنا ہے، لذت پیدا کیسے ہوئے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے جب میری بیٹی کھانا پکانا بیٹھتی ہے، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی رہتی ہے، جب شروع کرتی ہے جب آخر کرتی ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کو اپنی زبان سے نہیں چھوڑتی. فرمایا یہی وجہ ہے کہ کھانے کے اندر لذت کی. آپ بھی اپنی کھیتی باڑی کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے ٹریکٹروں کے اوپر کیسٹوں کے اندر قرآن مجید سدیس و شرائم کو بھر کے آپ کس طرح یہ آواز پھیلے گی، یہ آواز گونگے گی، یہ زمین کا ہر ہر ذرہ گواہی دے گا کہ فلاں بندہ جو ہے یہ کام بھی کرتا تھا، کھیتی باڑیاں بھی کرتا تھا، گانے نہیں لگاتا تھا، قوالیاں نہیں لگاتا تھا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کو لگاتا تھا. زمین کا ہر ہر ایک ایک ذرہ کل قیامت کے دن آپ کے حق کے اندر گواہی دے گا. آج سے اپنی یہ ٹیپ کارٹون کے اندر سے، اپنے موبائلوں کے اندر سے یہ فحاشی کو ختم کر کے شیخ شرائم اور فدیس کو کر کے تلاوت مقدس کو عام کر دیجئے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے بس یہی وجہ ہے کہ کھانے کے اندر مجھے لذت اتنی زیادہ آئی کہ میں نے آج تک اتنا سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا تھا. میں نے سیر ہو کے جو کھانا کھایا ہے اس کھانے کی برکت کی وجہ سے میں ساری رات نہیں سویا بلکہ ساری رات میں مصلی پہ کھڑا ہو کے آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتا رہا ہوں. کیسے میں پانی کو ہاتھ لگا دیتا، میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا تھا، میں سوتا تو پھر وضو ٹوٹتا، نہ میرا وضو ٹوٹا ہے نہ میں مصلی سے ہٹا ہوں. میں نے ساری رات اس مصلی کے اوپر اس رب الرحمن کو راضی کرنے کے لیے گزارا. یہ ہے اپنی زندگی کی قدر. میری اور آپ کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے موبائل پہ گزر جاتی ہیں. ہم سویا کریں، زیادہ عبادت کیا کریں، زیادہ عبادت کیا کریں.
صحیح سند کے ساتھ یہ قول ہے، یہ ایک دن بصرہ کے علاقے میں گئے، لوگ قدر کس طرح کرتے ہیں دین کی، اور میں نے آپ کی کس طرح دین کی قدر کی ہے، دین کی اہمیت کو کیا سمجھے۔ ابھی العابد رحمہ اللہ بصرہ کے بازار میں گئے اور لوگوں سے جا کے دروازے کھٹکھا کے پوچھتے ہیں، لوگوں کیا تمہارے ہاں آج کوئی عید کا دن ہے، تمہاری کوئی بھی دکان کھلی ہوئی نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، عید کا دن نہیں ہے، بلکہ ہماری مسجد میں بیٹھ کے امام حسن بصری رحمہ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے ہیں۔ جب وہ درس دیں سب لوگ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں دکانیں کھولنا اور کاروبار کرنا، جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا ہو یہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار سنسان ہو جاتی ہے اور مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ آج شادی ہونے ہمیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، ہم اپنی قدر کو جانے، نہ ہم نے اپنی قدر کی ہے، نہ ہم نے اللہ کی قدر کو سمجھا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے کہا ہے کہ میری قدر اس طرح کرو کہ جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ کیا اللہ کی یہ قدر کرنے کا حق ہے خود اچھے کپڑے پہن لیں اور مسجد کی صفوں کا خیال نہ ہو؟ مسجد کی صفوں کے نیچے تو گند موجود ہو، دھول موجود ہو، مٹی موجود ہو، اور تیری بیٹی کے اچھے کپڑے ہوں اور مسجد کے چٹائیاں اچھی نہ ہوں، تیرے کپڑے اچھے ہوں مسجد کی صفیں اچھی نہ ہوں، کہ یہ تو نے قدر کی ہے اللہ تعالیٰ کی گھر کے اندر اے سی موجود ہو اور مسجد کے اندر اے سی موجود نہ کی، یہ تو نے اللہ کی قدر کی ہے۔ مسجد کے اندر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جی میرا گھر بڑی دور ہے، بڑی دور سے اللہ کے نبی جی چل کے آتا ہوں، اب تو مسجد نبوی کے ساتھ پلاٹ خالی ہے، اللہ کے نبی جی ایک پلاٹ مجھے بھی دے دیں، میں یہاں پہ جھونپڑی بنا کے بیٹھ جاؤں اور یہ مسجد کی نوکری اور خدمت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر دوں۔ اللہ کی قسم بندہ کسی کو کہے کہ میں فلان کا نوکر اور خادم ہوں، شرم آتی ہے، اگر بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے دین کا خادم ہوں تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جی میں اس مسجد کی خدمت کرتا رہوں اور مسجد نبوی کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ ان کو یہ پیغام دے دو، ان کو یہ دعوت دے دو کہ آپ کو مسجد نبوی کے قریب گھر نہیں ملنے والا۔ جب یہ بات اللہ کے پیغمبر نے اس انصاری صحابی کو کہی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے پیغمبر جی میں نے تو کوئی بری خواہش تو نہیں کی تھی، میں نے تو نیک خواہش کی تھی، آج میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے مین کارنر پہ گھر ہو جہاں پہ اچھے سکول بھی موجود ہوں، پانی کی سہولت ہو، گیس کی سہولت ہو، اچھی سوسائٹیوں کے اندر بڑی کوٹھیاں بن جائیں۔ صحابہ کی یہ تمنا ہے کہ مسجد کے گیٹ کے آگے یہ زندگی گزر جائے، مسجد کی حفاظت اور خدمت کے اندر یہ وقت سارا گزر جائے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ آپ کو مسجد نبوی کے ساتھ گھر نہیں مل سکتا، زار قطار ہونے لگ گئے اور پوچھنے لگے اللہ کے نبی جی میں نے تو کوئی بری خواہش نہیں کی۔ فرمایا کہ اللہ کو آپ کے چلنے کی ادائی اتنی زیادہ پسند آئی ہے، آپ جب اپنے گھر سے چلتے ہوئے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے کے اندر تیرے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور تیرے ایک نام اعمال میں اندر نیکی کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جب تو وضو کر کے آتا ہے اور جب تو وضو کر کے جاتا ہے، جب تک تو واپس نہیں لوٹ جاتا پھر جہاں پہ مرضی پھرتا پھرے، جب تک تو اپنے گھر واپس نہ لوٹے گا اللہ ہر قدم کے بدلے کے اندر ایک نیکی بھی عطا کریں گے اور ایک گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس محبت کو دیکھ کے، تیرے اس پیار کو دیکھ کے اللہ نے یہ قانون تجھ تک محدود نہیں کیا بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئیں گے اور پھر مسجد سے واپس اپنے گھر تک جب تک لوٹ نہیں جاتے اللہ ان کو بھی یہی اجر عطا کرے گا اور ان کے بھی نام اعمال سے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کو معاف کرے گا۔ حضرت علی بن سنان رضی اللہ تعالیٰ مسجد آتے ہوئے چہرہ متغیر ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو آنے لگ پڑتے، کپکپاہٹ طاری ہونے لگ پڑتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا علی المرتضیٰ جی آپ جب مسجد میں آتے ہیں آپ کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، علی المرتضیٰ کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت کے اندر جا رہا ہوں، کہیں کوئی ایسی ادا نہ ہو جائے جو اس رحمان کو ناپسند ہو اور میرا بیڑا پار نہ ہو سکے، میں کامیاب نہ ہو سکوں، اس لیے میں پریشان ہوتا ہوں۔
قدر کو سمجھیں. آج ہم اپنی اہمیت کو بھول چکے ہیں. آج ہم نے دنیا کے اوپر اپنی زندگی کو لگا کے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھونپڑی کے اندر موجود ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے گھر کے اندر کوئی سامان نہیں دیکھنے کو ملتا, صرف ایک ٹاٹ پڑا ہے, ایک پیالہ پڑا ہے. ابو ذر جی آپ تو بڑے امیر صحابی ہیں, کیا آپ یہاں پہ تھوڑے دنوں کے قیام کے لیے آئے ہیں؟ آپ کا دوسری جگہ پہ موجود ہے. فرمانے لگے تمہیں اچھا سمجھے, میرا گھر دوسری جگہ پہ موجود ہے. کہا کہ وہ کہاں پہ موجود ہے؟ کہنے لگے اگر تم نے یہ بات پوچھی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھ, اس گھر کے اندر جو اللہ نے نعمت بنائی ہے اس گھر کے اندر وہ نعمت بھی شامل حال ہے. تو جب یہ بات سنی تو مزید جستجو پیدا ہو گئی, وہ گھر کو دیکھا جائے وہ گھر کیسے. فرمانے لگے کہ وہ گھر دنیا کی اینٹوں کا نہیں ہے بلکہ وہ سونے اور ہیرے اور جواہرات کا بنایا ہوا ہے. پوچھنے لگے کہ وہ گھر کہاں پہ ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ گھر دنیا کی زمین کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر بنایا ہے. سادگی کے اندر گزارا کر لیے لیکن اپنے اللہ کو راضی کیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھونپڑی کو ٹھیک کر رہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمانے لگے اے پیارے یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی کی بارش آئے تو بارش کے قطرات اندر آ کے پریشانی کا سبب بنتا ہے. فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر جھونپڑی کو ٹھیک کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کر, کہیں تیرے پاس آخری لمحات ہی ہوں کہ تم اپنے مکان کو اور اپنی جھونپڑی کو ٹھیک کرنے کا لگا دے اور تو اس کو ٹھیک کرے تیری زندگی کا اختتام ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت اپنی جھونپڑی کو چھوڑ کے اس میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو منانے لگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا حضرت نافع سے کہ عبداللہ بن عمر گھر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ گھر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کو کبھی بھی میں نے اللہ کے کلام کے علاوہ یا مصلی کے اوپر سجدہ ہوئے ہوئے کبھی بھی گھر کے اندر اس طرح حضور بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. اپنے ایک ایک منٹ کی قدر کریں, اپنے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں. سائیکل چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کر لیں, اپنے اللہ کو راضی کر لیں. یہ زندگی ہے, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس نے دوبارہ نہیں آنا. جو وقت گزر گئے ہیں وہ جوانی دوبارہ نہیں آنی. اس جوانی کی قدر کریں. آج بندہ یہ سمجھتا ہے میں تو بڑا کڑیل جوان ہوں. کتنے جوان اس میں ہیں جو وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹے ہوئے تڑپ رہے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے ہمیں شفا مل جائے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس زندگی سے موت دے دے, وہ موت اس زندگی سے بہتر ہے. اور کتنے وہ بوڑھے, کتنے سفید داڑھی والے وہ جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی اولادوں کو پالتے رہے, اپنی اولادوں کو کھلاتے اور پلاتے رہے, آج کہتے ہیں اولادیں فرما بردار ہو جائے. جب حرام کھلاؤ گے اولادیں امام بخاری کی سیرت کو اپنانے والی نہیں ہوگی, امام مسلم کی سیرت کو اپنانے والی نہیں ہوگی, صحابہ کے منہج پر چلنے والی نہیں ہوگی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے والد فرماتے ہیں لوگوں یہ بات یاد رکھو, امام بخاری ایسے نہیں بنا بلکہ 1 روپیہ حرام ہونے کی جو میں نے ان کے منہ کے اندر ٹکنے ڈالے ہیں 1 روپیہ حرام ہونے کی دور کی بات ہے, 1 پیسہ اور 1 ٹکا بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے اپنی اولاد کو کھلایا اور وہ حرام کا شامل ہے. اور آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت کو دیکھیں, اپنی اولادوں کی تربیت کو اچھا کریں. یہ وقت ہے اگر آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت کو اچھا کر لیا یقیناً آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. آپ اپنی اولادوں کی اولاد دی ہے, اولاد کی تربیت کرنے کا پتہ نہیں ہے. اولاد نے اس میوے سے, اس آبگینے اور ناگینے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ان کے مستقبل کو اچھا کریں. شیخ عبداللہ رحمہ اللہ, ڈاکٹر عبدالمالک مجاہد حافظ اللہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. ایک شیخ عبداللہ رحمہ اللہ, انہوں نے ڈگری ملی اور ڈگری مل کے آ کے ماں کے قدموں کے اوپر رکھ دی اور کہنے لگے کہ اماں آج سے نوکری مل گئی ہے, آج سے سیلری آیا میرے بیٹے کو, اگلا دن ہوا ہے کہ والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. تو اسی دن سے شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے یہ عزم کیا ہے اللہ میں اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کروں گا. پہلا حصہ اپنی ماں کے لیے نکالا کروں گا, دوسرا حصہ اپنی بیوی
بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے مزید کاروبار کو بڑھانے کے لیے لگایا کروں گا۔ اور یہی شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے پنجاب کے پورے ایریے کے اندر اپنی والدہ کے نام کی 100 مساجد اسی تنخواہ میں سے بنائی ہیں۔ کیا میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے نہیں کر سکتے جیسے ان کے بچے کی تربیت ہوئی ہے؟ شیخ عبداللہ کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھتا ہے، اسے بھی پاکٹ منی ملتی ہے، خرچی سکول جاتے وقت کی خرچی ملتی ہے۔ جوانوں، آپ کو یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بات کے بعد یہ پیغام اپنے سینے کے اوپر نوٹ کر لیں۔ سفید داڑھی والے بابوں کی یہی تمنا ہوتی ہے، بیٹا جوان ہوگا، کمائے گا، ہمیں بیت اللہ کی زیارت ہم پھر کر لیں گے، ابھی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے، اللہ کے گھر کو پھر دیکھ لیں گے، ان کے دل کی تمنا کو دیکھ لیں، ان کے دل کے ارمان کو دیکھ لیں۔ اللہ کی قسم، جب یہ والدین چلے جائیں گے، ان کی تربیت دور کی بات، آپ ان کی جھڑکوں کو بھی ترسا کریں گے، جو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جھڑکے دیا کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ یہ سب معاملہ کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی خرچی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جس طرح باپ تنخواہ کو تقسیم کرتا ہے، یہ 3 حصوں میں اپنے پیسوں کو تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے اندر اللہ کے لیے جمع کرتا ہے، ایک حصہ خود خرچی کا کھا لیتا ہے، اور ایک حصہ کوئی دیکھتا ہے کوئی غریب لڑکا سکول کے اندر ہے، اس کو وہ پیسے دے دیتا ہے، اس کو اپنی چیز کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شیخ عبداللہ رحمہ اللہ ایک دن ایک مسجد کے اندر گئے اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک واٹر کولر لگا ہوا ہے، بڑے دیکھ کے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش شیخ عبداللہ دل کی بات کر رہے ہیں اپنے آپ سے، کاش کہ شیخ عبداللہ یہ تمہیں اپنی امی کے نام کا یہ کولر لگایا ہوتا، کتنے لوگ پانی پی رہے ہیں اور کتنا تیری امی کو ثواب ملتا۔ کتنا سوچتے سوچتے اس واٹر کولر کے قریب ہوئے اور اوپر دیکھا کہ ان کا نام شیخ عبداللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ کولر میں نے نہیں لگوایا، یہ کولر میرے نام کا کیسے لگا ہوا ہے؟ مسجد امام سے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نے لگوایا ہے۔ گھر دوڑے، پریشان ہو گئے، کہیں میرے بیٹے نے کوئی چوری نہ کر لی ہو، میں نے تو ایسی تربیت بھی نہیں کی تھی، میں نے تو ایسا سبق بھی نہیں پڑھایا تھا، کہیں میرے بیٹے نے کسی کے کوئی حق تلفی نہ کر لی ہو۔ گئے اپنے بیٹے سے پوچھا، فلاں مسجد کے اندر بیٹا واٹر کولر آپ نے لگوایا ہے؟ کہنے لگے ہاں ابا جی میں نے وہ واٹر کولر لگوایا ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا پیسے کہاں سے آئے تھے؟ کہنے لگے ابا جان آپ اپنی امی سے محبت کے لیے اپنی تنخواہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور میں آپ سے محبت کے لیے اپنی جو پاکٹ منی جو آپ خرچی دیا کرتے تھے اس کو بھی میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اگر آپ اپنی امی سے محبت کے لیے اگر پنجاب کے اندر 100 اللہ کے گھر تعمیر کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے ابو کی محبت کے لیے، کیا میں اپنے پورے والد کی محبت کے لیے کیا ایک واٹر کولر بھی نہیں لگوا سکتا؟ یہ تربیت اتنے کول تربیت کے اندر نہیں ہوتے جتنے آپ کے فیل داخل ہوتے ہیں۔ آپ نمازی نہیں ہیں، آپ کی اولادیں نمازی نہیں بن سکتی، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کی اولادیں قرآن مجید کو تلاوت نہیں کر سکتی۔ ابھی موقع ہے، ابھی وقت موجود ہے، آئیں اللہ کے دربار کے اندر سے اللہ کو آ کے راضی کرنے۔ شیخ عبدالمالک مجاہد حافظہ اللہ نے اسی تربیت اولاد کتاب کے اندر ایک بڑا پیارا اسی جملے کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ کینیڈا کا یہ واقعہ ہے، ایک والد اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس بیٹے کو کیا کرتا ہے، ایک پمفلیٹ مکتبے سے خریدا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کیا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ پورے ہفتے کے اندر ایک گلہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ پیسے ڈالتے رہتے ہیں، جو ہفتے کے اندر جو پیسے جمع ہوتے ہیں ان جمعے والے دن جا کے ان پیسوں کا خرید کے جا کے یہ پمفلیٹ خرید کے بیٹے کو ہاتھ کے اندر دے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ بیٹا یہی تربیت ہے تیری، مسجد کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی نوکری کرنا تیری تربیت ہے۔ کھڑے ہو کے وہ پمفلیٹ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور باپ کو بہت زیادہ بخار ہے، جمعے کا دن ہے، بیٹا کہتا ہے ابا آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا آپ جمعے پہ جانا چاہیں گے؟ کہا کہ بیٹا میں جمعے پہ جا نہیں سکتا۔ کہنے لگے ابا وہ گلہ بڑا ہے، آپ کی اجازت تو اس سے پیسے لے کے میں مکتبے سے جا کے وہ پمفلیٹ خرید کے نا لوگوں کو تقسیم کر دوں۔ باپ نے نہیں کہا
اللہ یہ دنیا میں تمہیں ثمرہ دکھا دیے ہے، یہ اللہ کیا ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، دو پمفلٹ بچ جاتے ہیں، سامنے ایک گھر ہوتا ہے، اب یہ بیٹا سوچتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہ آیا اس دروازے سے، پھر دروازے پہ دستک دی گئی، پھر کوئی نہ آیا، تیسری مرتبہ جب اس بچے نے دستک دی دروازے کے اوپر، ایک بڑی اماں دروازے پہ آئی اور وہ کہنے لگی یہ ہے، کہا کہ یہ ہے کیا آپ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ پمفلٹ دیا اور اس عورت نے پڑھا تو وہ عورت پڑھ کے عصر کی نماز کا وقت ہو گئے، یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں باپ بیٹا آئے اور وہ بڑی عورت تھی نماز کے بعد امام صاحب کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دے۔ یہ امام صاحب کی آنکھوں سے آنکھوں ہمارے اذانوں کو سنتی رہی توں، تیرے مسجد کے سامنے دروازہ تھا، آج میں کس چیز نے تبدیل کر دی ہے؟ کہنے لگی کہ آج کوئی ایک چھوٹا سا معصوم سا پھول میرے دروازے پہ آیا تھا، میں نے تو تیسری بلڈنگ پہ پھانسی کا پھندا بنا کے میں آج مرنے لگی تھی، کیوں نہ میرے بچے تھے، خامن فوت ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی کوٹھی کے اندر آنے والا کوئی نہیں تھا، یہ معصوم بچہ جب میرے دروازے پہ پہلی دفعہ دستک دی میں نے سمجھا کوئی بھکاری ہوگا، مانگنے والا ہوگا، چلا جائے گا، میں نے دروازہ نہیں کھولا، جب دوسری دفعہ یہ ہوا پھر میں نے بھکاری سمجھا، تیسری مرتبہ جب پھر دروازے پہ دستک دی میں نے سمجھا زیادہ کوئی مجبور آیا ہوا ہے، تو ویسے مر رہی ہے، کچھ چیز اس کو بھی دیتی جا۔ میں نے دیکھا یہ معصوم سا بچہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ آپ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں نے اس پمفلٹ کو پڑھے، اس دنیا کے اندر مجھ سے بھی محبت کرنے والی ذات موجود ہے، وہ اللہ کی موجود ہے، ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کے پمفلٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی عورت کو مسلمان بھی کروا دیے، اور جب تک زندہ رہیں گے پھر سب خرچہ مسجد کا یہ عورت اٹھاتی رہی ہے، ایک بچے کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے کتنا اجر اس کے والد کو عطا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کافرہ عورت کو بھی مسلمان کر دیا ہے۔ آج یہ عام بات نہیں ہے، اتنے مشکل اور اتنے مہنگائی کے دور کے اندر دین کی خدمت کرنا اور دین کی نوکری کرنا بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑے بڑے مشکل راستوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، لوگوں کے تانوں کو سہنا پڑتا ہے، ہر چیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک ایک پمفلٹ ادارہ تبلیغ اسلام جامپور کا منہج اور مقصد آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج 2-3 دن کی بات نہیں ہے، ادارہ تبلیغ اسلام جامپور کا ایک منہج ہے، ایک منشور ہے، اگر کفار اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے میڈیا کے ذریعے ہر گھر کے اندر گندگی پہنچا سکتا ہے تو ہم ہر گھر کے اندر دین اللہ کا قرآن اور حدیث سے کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ بس یہی ہمارا مقصد ہے، اسی مقصد کو لیتے ہوئے انشاءاللہ جی رہے ہیں، اور جب تک اللہ نے زندگی رہی اسی مشن پہ جیتے رہیں گے، یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، جب تک یہ دنیا میں موجود رہی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ یہ اشتہارات کو پڑھ کے اللہ کی بندگی کرنے والے بن گئے، کتنے لوگ جو اس قرآن اور حدیث کی دعاؤں کی کتابوں کو پڑھ کے اللہ کی بندگی کرنے والے بن گئے۔ یہ آپ کا بھی صدقہ جاری ہے، یہ بھی آپ کا بھی اوپر لگایا ہوا ہے کہ ہم بھی دین کے خادم ہیں، ہم دین کے خادم ہیں، ہم دین کے خادم ہیں، ہم فخریہ اعلان نہیں کرتے ہیں ادارہ تبلیغ اسلام جامپور کے ہم خادم ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ آج کا کام نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ادارہ تبلیغ اسلام شروع ہوا ہے، یہ بنیاد وہاں سے رکھی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چھپا کے ہر جگہ پہ تقسیم کی ہے۔ ہمارا یہ منشور حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر قرآن کو جمع کیا گیا، حدیث کو جمع کیا گیا۔ ہم آج بھی صحابہ کے مشن کے اوپر زندہ ہیں، اللہ اسی مشن پہ زندہ رکھے اور اسی مشن پہ اللہ تعالیٰ موت نصیب فرما دے، اسی مشن کو اللہ تعالیٰ آباد کرنے کی، اللہ ساری زندگی اسی مشن کو آباد کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ آخری ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، امام حسن بصری رحمہ اللہ لوگوں کے جناب میں شرکت کرتے اور لوگوں کو جا کے کہتے، اے لوگوں اب اس میت کے پاس اگر اللہ تعالیٰ 1 منٹ اگر اس کو دے دیں، تھوڑی زندگی دے دیں تو یہ کیا کرے گی؟ کہنے لگے یہ میت اللہ کی بندگی اور عبادت کرے گی۔ کہنے لگے یہ
وقت اب اس سے چھن گیا ہے، یہ وقت ابھی آپ کے پاس موجود ہے، یہ وقت آپ اور میرے پاس ابھی بھی موجود ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی دیکھ بھال کریں، اللہ کے قرآن کی اور حدیث کی نوکری کر لیں۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہی آخرت کی کامیابی کا خزانہ ہے۔ جو کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے اس قرآن کا خادم بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اشاعتی پروگرام کے اندر اس دین کی ترویج اور تبلیغ کے اندر ہمیں مزید زیادہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔